الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، جمعیت علماء اسلام سٹی ضلع کے ذمہ داران، عہدیداران اور اس دارالعلوم کے تمام منتظمین اور حلقہ چترال سے تعلق رکھنے والے تمام فضلاء کرام، آج کی اس نشست کی غرض و غایت اور پھر اس عنوان پر ہونے والی مختلف علماء کرام کی گفتگو اور خطابات کو آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور جماعتی حوالے سے بھی مجھ سے پہلے رفقاء کرام نے مختلف باتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبی تقریب بھی مقصود نہیں ہے اور پروگرام کافی دیر سے شروع ہے، اور ہم تو یہاں اپنی حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہمارے گھر کی طرح معاملہ ہے، اس وجہ سے ان تکلفات سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ موقع کی مناسبت سے اگر ہم آج کی اس تقریب کو مد نظر رکھیں تو حسب روایت چترال کی رابطہ کمیٹی نے اپنے علاقے کے فضلاء کرام کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی ہے کہ جو علمی زندگی کے سفر کو تکمیل کے مراحل طے کر کے اب عملی زندگی کی طرف جا رہے ہیں، تو آج کی تقریب ان کے اعزاز میں ہے۔ ان کو تعلیمی سفر کے اختتام پر مبارکباد بھی پیش کرنا مقصود ہے، اور عملی زندگی کے آغاز پر ان کے لیے دعائے خیر کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے راستے اور آسانی کے راستے پیدا فرمائے۔ میں آپ کو صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے اور دین کی تعریف اور تعلم کے ان سلسلوں میں ہم نے اپنی زندگی کے 8-10 سال تو کم از کم لگائے ہیں، اور قرآن، سنت اور اس کے متعلقہ علوم سے جو ہم نے استفادہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کا حاصل کیا ہے؟ اگر ان ساری چیزوں کے حاصل کو مد نظر رکھا جائے تو ہم اس ساری محنت، اس ساری کوشش اور اس ساری تبدو کے بعد جو چیز مقصود پاتے ہیں وہ ہے اللہ کا دین اور اس کی شریعت، کہ ہمیں پہلے دن سے ہی ہمارے والدین نے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، ہمارے اساتذہ نے ہم پر توجہات کی، ہمارے اداروں نے اپنے وسائل خرچ کر کے ہم پر محنت کی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم اللہ کے دین کے داعی بھی بن جائیں، اللہ کے دین کے عالم بھی بن جائیں، اللہ کے دین کے مبلغ بھی بن جائیں۔ تو جب وہ اللہ کا دین ہم تک پہنچ چکا ہے اور اس کا وہ مطلوب اور مقصود ہمیں حاصل ہو چکا ہے، تو اب ہماری عملی زندگی سب سے پہلے اس دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے اتارے ہوئے وہ قوانین جو قرآن میں موجود ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتے ہیں، یعنی اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت، ان کے مجموعے کا نام شریعت ہے۔ وہ شریعت ہمارا مطلوب و مقصود ہے، اور جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ شریعت انسان کی انفرادی زندگی سے صرف بحث نہیں کرتی، بلکہ وہ انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کی اجتماعی زندگی کو بھی مخاطب کرتی ہے،
اور صرف ایک سوسائٹی کی اجتماعی زندگی کو نہیں بلکہ وہ پوری کی پوری مملکت اور ریاست کے نظام کو بھی شریعت کے تابع کرنے کی تعلیم دیتی ہے کہ جہاں بھی کوئی مخلوق موجود ہے وہ مخلوق خالق کے نظام کے تحت چلے، اور خالق کا نظام اس کا عرف میں عنوان اور نام اللہ کی شریعت ہے، رسول اللہ کی شریعت ہے، کوئی دوسرا نام اس کا نہیں۔ تو ہماری محنت کا حاصل کیا ہوگا کہ ہم نے خود کی شریعت پر چلنا ہے اور ہم نے اپنی سوسائٹی کو بھی شریعت پر چلانا ہے، اور جس ماحول جس مقام پر ہم رہ رہے ہیں وہاں بھی شریعت کا نفاذ ہو جائے، یہ ہمارا مطلوب مقصود ہے۔ اب اس پر قرآن و سنت کے مختلف دلائل دیے جا سکتے ہیں، اور اس پر قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا جا سکتا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو پیش کیا جا سکتا ہے، آپ کی سیرت حسنہ سے مختلف حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، صحابہ کرام کے اسوے سے بہت سے دلائل اور شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں کہ شریعت ہی مطلوب و مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مطلوب و مقصود نہیں۔ نبوت کا اعلان، نبوت کا لوگوں کے سامنے اپنے تعلیمات کا پیش کرنا، منصب نبوت کی ذمہ داریوں میں شریعت ہی مطلوب و مقصود ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم دین عیسوی کو دیکھ لیں، دین موسوی کو دیکھ لیں، جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں، جن کی تاریخ کچھ نہ کچھ معلوم ہے، یہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا حاصل اور خلاصہ نکال کر دیکھ لیں تو ان تمام چیزوں میں جو چیز قدر مشترک نظر آئے گی وہ اللہ کی شریعت ہے، کہ انسانوں کے لیے وہ قوانین اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنا اور اس کو اپنے اندر لازم کرنا جو اللہ نے اتارے، یہ نبی محنت کا حاصل ہے۔ اب جب ہم شریعت کا علم بھی حاصل کر چکے اور ہم شریعت کے عالم بھی بن چکے، دین کے عالم بھی بن چکے، اور اس کو اپنا مطلوب و مقصود بھی سمجھ چکے، تو پھر اس شریعت کی مطابق میری زندگی بھی گزرے اور شریعت کے مطابق آپ کی زندگی بھی گزرے، شریعت کے مطابق ہماری قوم، قبیلے، سوسائٹی، ملک، ریاست اور مملکت کا نظام بھی چلے۔ یہ تمام چیزیں شریعت کے مطابق کیسے چلے گی؟ صرف کہہ دینے سے چلے گی، صرف زبانی کلمات ادا کرنے سے چلے گی؟ ایسا نہیں۔ علماء کرام نے اس کی تعبیر پیش کی کہ کائنات کو جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف اجزاء کا نمونہ بنایا ہے کہ یہاں نباتات کا نظام ہے، جیسے یہ درخت، پتے، پھول، پودے وغیرہ، یہاں جمادات کا نظام ہے، جیسے یہ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مختلف دھاتیں ہیں، اور جس طرح یہ حیوانات کا نظام ہے کہ یہاں پر انسان ہے، جانور ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، اسی طرح یہاں روحانیات کا نظام ہے، اللہ کے قوانین، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، ان چیزوں کا مجموعہ جیسے کائنات ہے، اسی طرح پھر ہر چیز کے الگ اجزاء ہوتے ہیں، اور ان الگ اجزاء پر اگر ہم غور فرمائیں تو شریعت ہماری مطلوب و مقصود ہے، لیکن اس شریعت کے مطلوب و مقصود پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک طاقت کی ضرورت ہے، ہمیں ایک قوت کی ضرورت ہے، ہمیں ایک جذبے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک احساس کی ضرورت ہے، ہمیں ایک تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ماحول کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر وہ توانائی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے، اور ہمارے اندر وہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جو مجھے بھی شریعت پر چلا سکے، میری قوم، قبیلے، سوسائٹی کو بھی شریعت پر چلا سکے، اور میرا پورا ملک اور مملکت کا نظام بھی شریعت کے تابع ہو کر چلے۔ اس کے لیے محض الفاظ کافی نہیں ہیں، اس کے لیے تربیت کا ماحول ضروری ہے، اور آج علماء کی اصطلاح میں اس کو طریقت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل کی گئی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کو تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور علماء کرام سے ہم نے یہی بات سنی کہ تزکیے کا تعلق الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، تزکیے کا تعلق سماعت کے ساتھ نہیں ہے، اصل میں اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ دل جتنا پاکیزہ ہوگا، روح جتنی صاف اور شفاف ہوگی، اتنے ہی آپ کے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے، پھر گفتار بھی پاک ہوگی،
پھر آنکھیں بھی پاک ہوگی، پھر سماعت بھی پاک ہوگی، پھر زبان بھی پاک ہوگی، پھر شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو جب آپ کی شرمگاہ بھی محفوظ ہے، زبان بھی محفوظ ہے، اور سماعت بھی محفوظ ہے، اور آپ کی بصارت بھی محفوظ ہے، اور آپ کے خیالات پر بھی پہرا ہے، تو ان تمام چیزوں کے مجموعے سے ایک ایسا انسان بن جائے گا کہ جو انسان شریعت پر چلنے کے استعداد اور قابل ہو گیا، اور وہ شریعت پر چل سکے گا اور اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی۔ اور یہی تزکیہ اور یہی پاکیزگی اور یہی تطہیر اور یہی شفافیت صرف ایک انسان میں مطلوب نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی میں مطلوب ہے۔ اسی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کیا گیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ شریعت کی جو مطلوب اور مقصود چیزیں ہیں اس کے لیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام آپ کے لیے معاون ہے، اور اس نظام کے لیے آپ کو انفرادی محنت کی ضرورت ہے اور آپ کو اجتماعی محنت کی ضرورت ہے۔ اب تصفیہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے اکابر نے طریقت کا راستہ اختیار کیا، اور وہ طریقت کیا ہے؟ طریقت ایسے لوگوں کی صحبت میں جانا، ایسے لوگوں کی مجلس میں جانا، ایسے لوگوں کی نظر کے سامنے آنا اور ان سے فیض یاب ہونا جن کا اپنا دل صاف ہے، جو خود پاکیزہ ہو، جن کے خیالات پاکیزہ ہو، جن کی بصارت اور جن کی گفتار اور جن کی سماعت پاکیزہ ہو۔ جب آپ ان کی صحبت اور ان کی مجلس میں بیٹھیں گے وہی پاکیزگی آپ پر بھی اثر کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی اتنے پاکیزہ ہیں کہ ان کو معصوم کہا گیا، اور نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اتنے پاکیزہ ہیں کہ وہ معصوم ہیں۔ اس معصوم کی مجلس میں اور صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جتنے پاکیزہ لوگوں کی جس کی جتنی پاکیزگی ہوگی، جب آپ اس کی صحبت میں اس کی مجلس میں جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ میں بھی وہ طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ تو ہمارے جو فضلاء کرام ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ شریعت کے علم میں آپ نے ایک تکمیل کر لی اور ایک استعداد حاصل کر لی، اور اس استعداد کو بڑھانے کے لیے عملی کوششیں تو جاری رکھیں گے، لیکن اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس جب تک طریقت کی طاقت نہیں ہوگی اور آپ کے پاس تزکیے کی صلاحیت نہیں ہوگی اور وہ شفافیت اور وہ پاکیزگی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اس ماحول میں جانا پڑے گا، سارے لوگوں کی مجلس میں آنا پڑے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے، اکابر سے جڑنا پڑے گا۔ عام طور پر فضلاء کرام یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں چونکہ فاضل ہو گیا ہوں، اب مجھے نہ مدرسے کی ضرورت ہے، نہ مجھے عالم کی ضرورت ہے، نہ استاد کی ضرورت ہے، نہ شیخ طریقت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے، میں تو سب کچھ خود ہی بن گیا۔ اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایسی ایسی علمی خیالات اور آراء آ جاتی ہیں جس کی قرآن و سنت سے نہ مناسبت ہوتی ہے، نہ اسلاف کی روایات سے بھی مناسبت ہوتی ہے۔ پھر مجتہد پیدا ہوتے ہیں، مجدد پیدا ہوتے ہیں، اور وہ دین کا ایسا حشر نشر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہیں، پھر وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی گمراہی کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور اگر کوئی شریعت کے نفاذ کی بات کرے تو پھر وہ شریعت کے نفاذ کے لیے بھی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو راستہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ اسلاف کے طریقے سے ثابت ہے۔ تو ہم نے اس میں اعتدال پیدا کرنا، اور جب آپ شریعت کو بھی مطلوب کر چکے اور اس کو اپنا مقصود بنا چکے، اور جب آپ نے اپنے لیے تدبیر کا راستہ بھی اختیار کر لیا اور تصویر کا ماحول بھی مل گیا، تو ان دونوں صلاحیتوں کے پیدا ہونے کے باوجود بھی جب آپ عملی میدان میں نکلیں گے، شریعت کے نفاذ کی بات کریں گے، شریعت کے قانون کی بات کریں گے، اور شریعت کے مطابق اپنی سوسائٹی، پورے مملکت اور نظام اور ریاست کے نظام کی بات کریں گے کہ نظام بھی مملکت کا ہو، نظام ریاست کا ہو، عدالت کا ہو، تھانے کا ہو، کچہری کا ہو، قوم اور قبیلے کا ہو، یا میری انفرادی زندگی کا ہو، یا کاروبار کا نظام ہو، ہر چیز شریعت کے مطابق چلے۔ آپ اس کے لیے جب محنت کریں گے تو کچھ قوتیں آپ کے راستے میں آ جائیں گی۔ وہ شریعت کو پسند نہیں کرتی، وہ تزکیے کے ماحول سے نہیں گزرتی، اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کلمہ گو ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے، لیکن بات اسلام کی کریں گے، نام اسلام رکھیں گے،
اور ان کا تعارف اور ان کی شناخت میں مسلمان ہونا ہوگا، لیکن وہ عملی زندگی میں شریعت سے بھی دور ہوں گے اور تزکیے کا ماحول ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا. اور ایسے لوگ بھی آ جائیں گے کہ جو شیطانی قوتوں کے براہ راست نمائندہ ہوں گے. کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی عیسائیوں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، کوئی قادیانیوں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، کوئی کسی طرح منافقت کرے گا، کوئی کسی طرح منافقت کرے گا. ان شیطانی قوتوں کو روکنے کے لیے اور ان شیطانی قوتوں کی رکاوٹوں اور تدبیروں کو ناکام کرنے کے لیے اور ان شیطانی قوتوں کو نامراد کرنے کے لیے اور شریعت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، شریعت کا علم بھی آپ کے پاس آ گیا، تزکیے کا ماحول بھی آپ کے پاس آ گیا، لیکن ان شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے اور ان تمام رکاوٹوں کو دور کر کے راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک تیسری چیز کی لازمی ضرورت ہے، اور وہ ہے قوت. اور اس قوت کو سیاست سے تعمیر کیا. اب آپ کے پاس شریعت کا علم بھی ہے. آپ دیکھیں، آپ نے درس نظامی پڑھا، پورا قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، صحاح پڑھ لی، ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا، قرآن کریم کے احکامات پڑھ لیے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ لی، صحابہ کرام کی زندگی پڑھ لی، اور قرآن اور سنت کا نظام آپ کے دماغ میں آ گیا. آپ سے پوچھا جائے قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے عملی زندگی کے کسی عنوان کو سامنے رکھ کر آپ فوراً آیت پڑھ دیں گے، حدیث کا حوالہ دے دیں گے، سنت کا حوالہ دے دیں گے، صحابہ کا اجماع بتا دیں گے، سب کچھ ہے، لیکن عمل کہاں؟ سوسائٹی میں عمل تو نظر ہی نہیں آ رہا، سوسائٹی میں اس کا لباس تو نظر ہی نہیں آ رہا، سوسائٹی میں اس کا عملی کوئی ایسا مظاہر یا کوئی نمونہ کے مثال تو نظر ہی نہیں آ رہی. کیوں؟ قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، شریعت موجود ہے، قوانین اسلامی موجود ہیں، اور تمام چیزیں موجود ہیں. اگر نہیں موجود ہے اس کا نظام اور لباس موجود ہے، اور اس کی وجہ شیطانی قوتیں مضبوط ہیں، رکاوٹ ڈالی ہوئی، رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی، ان کی تدبیریں کامیاب ہیں. کہیں پیسے کا استعمال کرتے ہیں، کہیں طاقت کا استعمال کرتے ہیں، کہیں لوگوں کو لالچ دے کر خرید لیتے ہیں، کہیں لوگوں کو خوف زدہ کر کے ان کو ڈرا دھمکا کر ان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں. اس وجہ سے اسلام کے نظام کا نفاذ ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہمارے پاس دین، شریعت کا علم بھی موجود ہو، قوانین بھی موجود ہوں، تزکیے کا ماحول بھی آ جائے، تو پھر ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ذرا سیاسی قوت بھی حاصل کر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا وہ مطلوب و مقصود ہمیں حاصل ہو جائے گا، جس کی تعبیر قرآن کریم کے ان الفاظ میں ذکر کی گئی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ. تو میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے ان قوانین اسلامی کے علم کے حصول کا مرحلہ مکمل کر کے آپ اس میں کوئی تخصصات میں جانا چاہتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اچھی بات ہے. آپ کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن آپ نے تزکیے کے ساتھ بھی ہوگا، بزرگ اور اکابر اور اسلاف کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑ کر رکھنا ہے، ان کی صحبت صالحہ سے فائدہ اٹھانا ہے. اس کے بغیر آپ کو وہ روحانی قوت نہیں مل سکتی، آپ کو وہ انرجی نہیں مل سکتی. مثال کے طور پر یہ مائک ہمارے پاس موجود ہے، اس کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنی آواز کو دور تک پہنچائیں. آپ دنیا کی کسی اعلیٰ سے اعلیٰ کمپنی کا مائک لے آئیں، 2-4 ہزار 5-10 ہزار کہیں 50,000 لاکھ روپے کا مائک خرید کر یہاں لگا دیں، اور آپ اس میں جتنا مرضی بولتا رہے، ایک لفظ آگے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے اندر کرنٹ نہیں آئے. آپ 5 کروڑ کی گاڑی لا کر باہر کھڑی کرتے ہیں اپنے گھر کے باہر، اور رش گاڑی نظر آئے کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی گاڑی کھڑی ہے، لیکن جب تک اس میں آپ پیٹرول نہیں ڈالیں گے وہ ایک قدم نہیں چلے گا. علم ہمارے پاس بہت ہوگا، حوالے ہمارے پاس بہت ہوں گے، آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے کہ جن کی یادداشت اتنی تیز ہوگی کہ وہ قرآن کی اور سنت کی اور حدیث کے حوالے ایسے ازبر ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی کمپیوٹر فٹ ہے، لیکن اس کے اندر وہ روحانی طاقت موجود نہیں ہے، اس کے اندر وہ کرنٹ موجود نہیں ہے، اس کے اندر وہ تیل اور انرجی موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم تزکیے سے اور روحانی قوت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ موجود نہیں. اس سے خالی بس گفتگو کا ماہر ہے، تقریر بہت اچھی کر رہا ہے، فلسفے بہت اچھے بیان کر رہا ہے، لیکن عملی زندگی اس کی خالی ہے. اور یہ دونوں چیزیں بھی مل جائیں تو تب بھی صرف فلسفہ ہی رہے گا، کتابی باتیں رہیں گی، عمل تب بھی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے. تو ہم نے اپنی عملی زندگی میں ان تینوں چیزوں سے جڑنا ہے. علمی طاقت ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ ان مدارس سے مل رہی ہے، وفاق المدارس سے مل رہی ہے. مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ ظاہر آپ کے پاس اسناد تو وفاق المدارس نہیں ہوں گے،
اور انہی مدارس کی ہوگی. علمی طاقت ہمیں وہاں سے مل رہی ہے، روحانی طاقت ہمیں ان خانقاہوں سے ملے گی، ان مشائخ سے ملے گی، ان اولیاء اللہ اور اتقیاء سے ملے گی، بزرگان دین کی صحبت سے ملے گی. کونوا مع الصادقین کا راستہ اختیار کریں گے، ان سے ملے گی. اور سیاسی طاقت ہمیں جمعیت علماء اسلام سے ملے گی. بے شک ہم سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ میں بھی جا سکتے ہیں، سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں، کسی قوم پرست جماعت میں بھی جا سکتے ہیں. وہاں شاید بظاہر اسباب کے درجے میں زیادہ سیاسی طاقت مل جائے، لیکن وہ سیاسی طاقت ہوگی، لیکن شریعت کا راستہ اس طاقت سے ہموار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی طاقت، ان کی سیاسی قوت شیطانی نظام کے حق میں استعمال ہو رہی ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان کی واحد جماعت ہے، اس خطے کی واحد جماعت ہے جس کی سیاسی قوت شیطانی قوتوں کے حق میں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ رحمانی قوتوں کے حق میں استعمال ہوتی ہے، ماشاء جو اللہ. شریعت کی بات کرتی ہے، قرآن کے نظام کی بات کرتی ہے، اسلام کے نفاذ کی بات کرتی ہے. تو ہم اپنی عملی زندگی میں جائیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم پڑھائیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، دین کی تمام شعبوں میں خدمت کریں گے، سب کے معاون و مددگار بنیں گے، لیکن دین کے راستے میں جو قوت شیطان کی نمائندہ بن کر کھڑی ہیں، ان قوتوں کو کمزور کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سیاست کا راستہ بھی اختیار کریں گے. اور وہ سیاست کسی اور جماعت کی نہیں ہوگی، وہ سیاست انشاءاللہ علماء کی ہوگی اور جمعیت علماء کی. اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق